یارک میں مین ہیٹن تھا۔ مین ہیٹن کی 42 منزلہ عمارت تھی اور اس 42 منزلہ عمارت کے 40ویں فلور پر اس کا دفتر تھا۔ میں اس کے دفتر میں داخل ہوا تھا تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ 5000 اسکوائر فٹ کا دفتر تھا جس کا سارا عملہ امریکی تھا۔ سیکیورٹی گارڈ سے لے کر ریسپشنسٹ تک، ریسپشنسٹ سے لے کر آفس سیکریٹری تک اور آفس سیکریٹری سے لے کر ٹیلی فون آپریٹر تک سب لوگ امریکی تھے۔ اس سارے دفتر میں وہ واحد دیسی شخص تھا۔ اس نے قیمتی اطالوی سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں کیوبا کا سگار تھا اور اس کے جسم سے فرانسیسی خوشبو آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا دیسی پن امڑ کر باہر آ رہا تھا اور اس کے لہجے اور اس کی چال ڈھال سے اس کے سیالکوٹی ہونے کا صاف پتہ چلتا تھا۔ سینڈی اس کی سیکریٹری نے میرے سامنے کافی کا مگ رکھا اور چودھری کو میرے حوالے کر کے چلی گئی۔ دفتر کے چاروں اطراف شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں اور ان کھڑکیوں کے نیچے نیو یارک شہر بکھرا ہوا تھا۔ شہر میں ابھی روشنیاں جاگنا شروع نہیں ہوئی تھیں۔ وہ مسکرایا، تم پوچھ رہے تھے کہ میں نے یہ ترقی کیسے کی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی جان تھی۔ وہ مخاطب کی طرف غور سے دیکھتا تھا اور اس کے بعد آہستہ سے اس کے ہونٹ کھلتے تھے اور اس کے بعد اس کے چہرے پر اپنائیت، محبت اور ہمدردی کے سارے رنگ آ جاتے تھے۔ میں نے پوری زندگی اتنی خوبصورت، مکمل اور جوشیلی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ اس کی مسکراہٹ میں مقناطیسی کشش تھی۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولا، مجھے اس مقام پر میری مسکراہٹ نے پہنچایا۔ میں پاکستان کا ایک ان ٹچیبل شہری تھا۔ میرے بزرگ کئی نسلوں سے سیالکوٹ کی نالیاں اور ٹوائلٹ صاف کر رہے تھے۔ میں جوان ہوا تو میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگ ایک چوڑے کو دوسرا کام دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا میں بے روزگار ہو گیا۔ میں بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر لاہور چلا گیا۔ میرے جیسے لوگ جب چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں پہنچتے ہیں تو وہ ہراساں ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل خوف اور کم تری کے احساس سے بھر جاتا ہے، لہٰذا وہ لوگ شہر پہنچ کر سب سے پہلے اپنی مسکراہٹ سے محروم ہوتے ہیں۔ میں بھی شہر میں پہنچ کر ہنسنا اور مسکرانا بھول گیا۔ میرے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی اور غصہ رہنے لگا۔ پھر مجھے ایک شخص ملا۔ یہ شخص ریگل چوک پر فالسوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، باؤ، جب تک تم مسکرانا نہیں سیکھو گے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ میرے لیے یہ عجیب بات تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بوری کے نیچے سے شیشہ نکالا اور شیشہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنی شکل دیکھی۔ میری شکل پر بے تحاشا غصہ، نفرت اور سنجیدگی تھی۔ اس نے میرے سامنے سے شیشہ ہٹایا اور اس کے بعد بولا، اب تم میری فرمائش پر ذرا سا مسکراؤ۔ میں بے اختیار مسکرا پڑا۔ اس نے شیشہ دوبارہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میری شکل پر ٹھیک ٹھاک فرق پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد اس فالسے والے نے مجھے بتایا کہ جس شخص کے پاس کوئی ہنر نہ ہو وہ اگر صرف مسکرانا سیکھ لے تو اس کا مقدر بدل سکتا ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے مسکراہٹ کا فن سیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے مسکراہٹ کے بارے میں کتابیں خریدیں اور ان کتابوں کی روشنی میں مسکرانا سیکھنے لگا۔ مجھے پتہ چلا کہ انسان کے چہرے پر ایسے 200 زاویے یا پوائنٹس ہوتے ہیں جو اس کے چہرے پر تاثرات پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے چہرے کا ہر تاثر ان چند پوائنٹس کا مرہون منت ہوتا ہے۔ مسکراہٹ ہمارا واحد عمل ہے جس میں چہرے کے تمام پوائنٹس حرکت میں آتے ہیں۔ جو شخص دن میں 10-20 مرتبہ مسکراتا ہے اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ چہرے کے ذریعے اپنے تمام جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ کم مسکراتے ہیں ان کا چہرہ آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ وہ لوگ ایکسپریشن لیس ہو جاتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ ہماری مسکراہٹ سے ہمارے جسم میں ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل ہمارے تنے ہوئے اعصاب، ہمارے سلگتے ہوئے احساسات اور ہمارے ابلتے ہوئے جذبات کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ ہمیں سچی خوشی دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم خود کو ہلکا پھلکا اور مطمئن محسوس کرتے ہیں اور یہ ہمارے کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مسکرانا سیکھنے لگا۔ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور گھنٹوں مسکرانے کی پریکٹس کرتا رہتا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کی پوری تاریخ دہرانے لگا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا کہ مجھے پتہ چلا کہ مسکراہٹ کی 21 قسمیں ہوتی ہیں۔
آپ مسکرا کر سلام کرتے ہیں، آپ مسکرا کر دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ مسکرا کر معذرت کرتے ہیں، آپ مسکرا کر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، آپ مسکرا کر اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ مسکراہٹ کے ذریعے اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے 1 سال میں مسکراہٹوں کی 21 اقسام پر عبور حاصل کر لیا، جس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے حلقۂ آبا میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ ہر شخص مجھے پسند کرنے لگا، میں موسٹ وانٹڈ شخص ہو گیا، لوگ میرا انتظار کرنے لگے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ اپنی داستان کی راہ میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکا، آپ اپنی کامیابی کی وجہ بتا رہے تھے۔ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں معذرت تھی۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں ان دنوں بے روزگار تھا۔ میں سارا دن نوکری تلاش کرتا تھا اور شام کو باغ جناح میں واک کرتا تھا۔ وہاں ایک گورا بھی واک کرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب ہم لوگ واک کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے سے گزرتے تھے تو میں اسے سمائل پاس کرتا تھا۔ وہ میری مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتا تھا۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ یہ سلسلہ 1 برس تک چلتا رہا۔ اس 1 برس میں مجھے کہیں نوکری نہ ملی۔ میں نے سینکڑوں درخواستیں دیں، لیکن مجھے کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس دوران مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم امریکہ چلے جاؤ، وہاں بے تحاشا مواقع موجود ہیں۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا، مگر میرے پاس وسائل نہیں تھے۔ میں اپنی جیب سے پاسپورٹ تک نہیں بنوا سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دوستوں سے ادھار لیا، پاسپورٹ بنوایا، اور اگلے دن صرف پاسپورٹ لے کر امریکی قونصل خانے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہاں لوگوں کی ایک لمبی قطار لگی تھی۔ سب لوگوں نے ہاتھوں میں لمبی لمبی بینک سٹیٹمنٹس اور کاروبار کے کاغذات اٹھا رکھے تھے، جبکہ اس ساری قطار میں واحد شخص تھا جس کے پاس پاسپورٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری کامیابی کا رتی برابر امکان نہیں تھا۔ میرے آگے کھڑے تمام لوگ ناکام ہو کر کھڑکی سے ہٹتے جا رہے تھے، لیکن جب میں کھڑکی کے سامنے پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیشے کی دوسری طرف وہی گورا بیٹھا تھا جو روزانہ باغ جناح میں واک کرتا تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیا۔ اس نے میرا پاسپورٹ پکڑا، 1 منٹ انتظار کرنے کی ہدایت کی، کھڑکی سے اٹھ کر اندر گیا، 1 منٹ بعد واپس آیا اور مجھے پاسپورٹ واپس کر دیا۔ میں نے پاسپورٹ کھول کر دیکھا تو اس میں 5 سال کا ویزا لگا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے کہکا لگایا اور ہاتھ ہلا کر بائے بائے کر دیا۔ اس کی کہانی دلچسپ ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں جب نیو یارک ایئرپورٹ پر اترا تو میری جیب میں صرف $10 تھے۔ میں نے جو پہلا کام کیا وہ فرش کی صفائی تھی۔ اس کے بعد میں ایک فیکٹری میں لوڈر بھرتی ہو گیا۔ میں 100 کلو کے کاٹن اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرتا تھا۔ پھر میں سیل مین ہو گیا۔ پھر میں نے کیمسٹ کی دکان پر کام کیا۔ پھر میں لوگوں کے گھروں میں اخبار پھینکنے لگا، اور میں آخر میں سول ایوییشن کی ایک کمپنی میں بھرتی ہو گیا۔ غرض کوئی ایسا کام نہیں تھا جو میں نے نہ کیا ہو۔ ہر کام میں میری مسکراہٹ نے میرا ساتھ دیا۔ یہ مسکراہٹ مجھے ہر جاب میں آگے سے آگے لے جاتی رہی۔ میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ پھر میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میرا کاروبار چل نکلا۔ آج 20 برس بعد میرا شمار نیو یارک کے امیر ترین ایشیائی باشندوں میں ہوتا ہے۔ میری کارگو کمپنی ہے۔ میرے پاس پاکستان کے کل ہوائی جہازوں سے زیادہ کارگو جہاز ہیں۔ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جبکہ میں اپنے ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف مسکراہٹ کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، تم یقین کرو، میں جب فون اٹھاتا ہوں تو ہیلو کہنے سے پہلے مسکراتا ہوں۔ لوگ میری اس عادت پر بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ دوسری طرف موجود شخص میری مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن میں جب مسکراتا ہوں تو میری آواز میں ایک خوشگوار تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر دوسری طرف موجود شخص تک پہنچتا ہے۔ یقین کرو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسکراہٹ کی شکل میں ایک ایسی طاقت دے رکھی ہے جس سے وہ پوری دنیا فتح کر سکتا ہے، لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ اس صلاحیت اور اس صلاحیت کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ وہ اس صلاحیت کے کمال سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اگر یہ لوگ اس طاقت سے آگاہ ہو جائیں تو یقین کرو یہ دنیا ان کے قدموں میں آ گرے۔ السلام علیکم دوستو،
علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔